بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کل نگراں وزیر اعظم کے حلف اٹھانے کے بعد اب کابینہ کے لیے جو ہے وہ جوڑ توڑ زور و شور سے جاری ہے۔ بہت سے پرانے کھلاڑی جو مشرف کی کیبنٹ کا حصہ تھے ان کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور جو کاف لیگ میں لوگ تھے سابقہ کاف لیگ میں، وہ ان کو اس کابینہ کا حصہ بنانے کی تیاریاں آخری مراحل میں، اور وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی یعنی عمران خان سے بغاوت کی ان لوگوں کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس نے استفسار کیا الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن کب ہوں گے، تو الیکشن کمیشن کا جو وہاں پہ موجود تھا شخص، اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر سپریم کورٹ کے ججز نے برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کب دینی ہے جبکہ نگران سیٹ اپ بن چکا ہے۔ ساتھ یہ ایڈوائز کی کہ ہمیں ہر صورت میں آپ نئی حلقہ بندیاں کر کے ایک ڈیٹ فکس دیں کہ آپ الیکشن کب کرائیں گے۔ ناظرین، یہ الیکشن اس سال ہونا ناممکن ہے۔ میں نے اپنے سابقہ ویلاگز میں آج سے 3 ماہ پہلے بھی کہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن 2024 میں ہوں گے، وہ بھی حالات سازگار ہوئے تو ہوں گے۔ اگر حالات سازگار نہ ہوئے تو یہ مزید جو ہے وہ ماشاء اللہ لگا کے کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں۔ ان تمام آپشنز پہ ابھی بھی غور ہو رہا ہے، کیونکہ یہ 14 اگست کو ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ رات کے وقت بڑی تعداد میں ملک بھر کے اندر جس کو اٹک جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کے ایک اندر سے چھوٹے سے پیغام سے پاکستان کے تمام صوبوں میں نہ صرف فیملیز گھر سے نکلیں بلکہ انہوں نے پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ تحریک انصاف کا جھنڈا بھی لہرایا۔ یہ واضح پیغام ہے کہ ابھی بھی پبلک کے اندر جو ہے وہ ری ایکشن وہ کس کی طرف ہے، اور پبلک کس کو اپنا نمائندہ مقرر کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ابھی حالانکہ جتنی پکڑ دھکڑ کی گئی، جتنی فیملیز کو خوفایا گیا، جتنے ڈر کے بڑے بڑے جو ہے وہ دہشت وحشت کے جو بڑے بڑے جال میں سب کو پھنسایا گیا، اس کے باوجود پبلک کا نکلنا اس بات کی غمازی ہے کہ پبلک جنہوں نے یہ 16 ماہ کے اندر عوام کا بھرکس نکالا، ان کو کسی صورت میں ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے، اور جب تک یہ والا معاملہ کلیئر نہیں ہوتا الیکشن ہونا بہت مشکل ہے۔ دوسری جانب آج نواز شریف فیملی کے ترجمان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ اگلے مہینے یعنی ستمبر میں نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور ان کے استقبال سے عیاں ہو جائے گا کہ کارکن کس طرح چارج ہیں۔ عوام کیا نواز شریف کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ آئے گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوگا نواز شریف کا جب وہ اس ملک کے اندر لینڈ کریں گے۔ ناظرین، کیونکہ نواز شریف جب سابقہ دور حکومت میں یعنی مشرف کی گورنمنٹ میں جب پاکستان آئے تو اس وقت بھی بڑا ہلا گلا مچایا گیا تھا، ان کو منع کرنے کے باوجود کہ آپ نہ آئیں، حالات سازگار نہیں ہیں، تو وہ آئے۔ انہوں نے اپنی پاپولیرٹی چیک کی، ان کو ایئرپورٹ سے چند 100 لوگ موجود تھے اور ان کو واپس جانا پڑا۔ اگر نواز شریف کی جو اس وقت یہاں قیادت ہے وہ تو بالکل خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، وہ پبلک کو چارج اس لیول پہ نہیں کر پا رہی ہے جس لیول پہ کارکن چارج ہونے چاہیے۔ نون لیگ کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ضلع راولپنڈی کے اندر بھی نون لیگ مختلف دھڑوں میں اس وقت تقسیم ہے۔ حنیف عباسی گروپ جو ہے وہ اپنی منمانیاں کر رہا ہے، جبکہ چودھری تنویر کا جو گروپ ہے وہ اپنے خود جو ہے وہ معاملات چلا رہا ہے۔ یہاں پہ بھی ان کے اندر وہ اتحاد یگانگت نہیں ہو پا رہی ہے، جس کی وجہ سے تنظیم سازی کا کام سرخ فیتے کی نظر ہے۔
راولپنڈی کے اندر کی طرح اسی طریقے سے لاہور کے اندر بھی جو ہے وہ تنظیم متحرک نہیں ہے جو کہ نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے باقی صوبوں کے اندر بھی جو ہے وہ تنظیم فعال نون لیگ کی نہیں ہو پا رہی ہے۔ آج ایک اور جو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو نگران وزیر اعظم ہیں ان کی تقرری پہ خوش نہیں تھے، تو جن لوگوں نے تقرری کروائی ہے انہوں نے اپنے نگراں وزیر اعظم کو آج کہا کہ مولانا صاحب کے گھر جائیں۔ آج وہ فاتح خانی کے بہانے ان کے گھر پہنچے، وہاں فاتح خانی کی اور ان کے گلے لگ کے خوش گپیوں میں مصروف نظر آئے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ صاحب کی تقرری پہ خوش ہیں، حالانکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو بھی ان کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ یہ سیاسی بیس پہ تقرری نہیں کی گئی، اور جو کابینہ بنائی جا رہی ہے اس کے نام بھی کہیں اور سے آ رہے ہیں۔ کسی بھی پارٹی کی باہمی مشاورت سے اس کی جو یہاں طاقت تھی اس کے مطابق منسٹریاں نہیں دی جا رہی ہیں۔ اس میں سابقہ جو کیبنٹ تھی بہت سارے لوگ ان کے نام آ رہے ہیں جو مشرف گورنمنٹ میں تھی، جو کچھ لوگ جو عمران خان سے بغاوت کر کے آئے ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، اور کچھ ایسے صحافیوں کے نام بھی گردش میں ہیں جن کا صرف اور صرف کام عمران خان کو جو ہے وہ اس کے کاؤنٹر کرنا ہے، اور وہ اپنے پروگرامز میں اور ان کے وہ تجزیوں میں بھی وہ صحافی حضرات ہمارے وہ یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ ان کو بھی ظاہری بات ہے اکوموڈیٹ لازمی کیا جائے گا، کیونکہ یہی موقع ہوتا ہے کہ بغیر ووٹوں کے آپ پروٹوکول بھی لے لیں اور وزیر بھی بن جائیں اور مراعات بھی لے لیں۔ ناظرین، یہ اگر الیکشن نہ ہوئی ہے تو یہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ایک اور نیا خوفناک کھیل کھیلا جائے گا۔ پہلے ہی یہاں جو لولی لنگڑی جمہوریت ہے اس کا عوام کے اندر اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ عوام کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر 2 سال 2.5 سال جن کو وہ ووٹ دیں ان کا پتہ صاف کر کے ان کی جگہ پہ جن کو وہ ووٹ نہ دیں وہ لوگ بٹھا دیے جائیں۔ عوام اب یہ سب سمجھ رہی ہے کہ یہ ان سب کی جتنے سیاستدان ہیں ان کے جو ہے وہ ڈور کون ہلاتا ہے، اور یہ اسی جو ہی ڈور ہلتی ہے تو وہ یہ اسی رستے پہ چل پڑتے ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں کے اندر آج تک میچورٹی نہیں آ سکی، یہ ہمیشہ سہاروں کے ذریعے حکومت میں آئے، سہاروں کے ذریعے حکومت سے گئے، اور یہی آج المیہ ہے کہ نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنا منشور پیش کر سکتی ہے، اور وہ صرف اگر کچھ الیکشن کے دنوں میں کرتی بھی ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آج انڈیا کے آپ اندر دیکھیں، آج سارا دن انٹرنیشنل میڈیا انڈیا کا دکھا رہا تھا کہ مودی سرکار نے آج ان کا، کیونکہ 15 اگست کو انڈیا کا جو ہے وہ آزادی کا دن منایا جاتا ہے، تو وہاں دلی کے اندر آپ وہ نظارے دیکھتے کہ وہاں پہ مودی سرکار نے جو خطاب کیا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس ملک کے اندر کیا کیا، یعنی ہندوستان کے اندر انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی کتنی ترقی کی، انہوں نے اپنی معیشت کو کیسے سنبھالا، انہوں نے بین الاقوامی تعلقات اپنے کیسے رکھے، اور آج وہ یہ باور کرا رہے تھے کہ انہوں نے ہر میدان میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ وہاں کیا وجہ ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ جمہوریت چل رہی ہے، حالانکہ وہاں پہ بھی کرپشن ہے، وہاں پہ بھی اقربا پروری ہے، وہاں پہ بھی ظلم و ستم ہے، وہاں پہ بھی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں سر عام ہو رہی ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، لیکن کوئی ان سیاستدانوں کی ڈور پیچھے سے نہ کھینچتا ہے نہ ہلاتا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ اگر یہی سلسلہ پاکستان میں سمجھ لو کہ اپنایا جائے کہ ڈور ہلانے والا جو سلسلہ ہے وہ ختم کیا جائے، اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی پارٹیوں کے اندر ریفارمز لانے ہوں، اور وہ ادھار کے لیے بندوں سے کبھی بھی نہ کیبنٹ بنائیں نہ وہ حکومت چلائیں، کیونکہ یہ ادھارے کسی کا ادھار ہوتے ہیں، اور جب بھی وہ ان کا کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ادھار وہ اپنا واپس لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اپنی سلامتی میں رکھے،
اور پاکستان کو جو ہے وہ ان بحرانوں سے نجات دلائے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔